اس معاشرے میں بے شمار لوگ وہاں کمپلین کر رہے ہیں یا وہاں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جہاں سے نہیں کرنا چاہیے. میں روز ایسی بے شمار کالیں, میسیجز اور فزیکل پریزنس میں لوگ ایسے میرے پاس آ جاتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, جو کام میں نہیں کر سکتا وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کر سکتا ہے. نہیں بات سمجھ میں, یہ آپ کو نہیں, ہمیں بھی بڑا مجھے روز فیس کرنا پڑتا ہے. یہ میرا آج کا ایک بڑا میرا چیلنج ہے کہ لوگ جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, مثلا ایک 22 سال کا لڑکا ذہنی مریض بن چکا تھا, جس کو 22 سال کی محنت شاقہ سے گھر والوں نے سب نے مل کے ذہنی مریض بنایا. ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شاید آدھے گھنٹے کی نصیحتیں لائیو سننے سے, یوٹیوب پہ نہیں, یہ بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا اور لش پش کرتا واپس جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. کیا خیال, آپ نے 22 سال میں اس کو ٹیڑھا کیا, اور ٹیڑھا آپ نے زبان سے نہیں کیا, آپ نے پھر ماحول, رویہ, زبان, حالات, واقعات اور اپنی بدتر حالتیں دکھا کے اس کو خراب کیا. نہیں سمجھے. بعض بچے آپ دیکھیں نا, پڑھانے والے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ سمجھیں گے, ان بچوں میں ایگریشن ہوتا ہے. ان کو غور سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے نان وربل میں, نان وربل کیا ہوتی ہے جی؟ وربل ہے جو بولا جا رہا ہے, نان وربل ہے جو وہ نہیں بول رہا, اور وہ جو نہیں بول رہا اس کا جسم بول رہا ہے. وربل زبان, نان وربل پورا باڈی, آئی بال مومنٹ, سر, چہرہ, چہرے کے مسلز پتہ نہیں کتنے, ہاتھوں کی مومنٹس, ٹانگیں, کندھا, پورا جسم انسان کا بولتا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہر بندہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی جو حالت ہے یا وہ جو بیہیو کر رہا ہے, اپنی باڈی سے بیہیو کر رہا ہے, ایک زبان سے بیہیو کرنا, باڈی سے وہ بول رہا ہے, تو آپ کو پتہ لگے گا اس بچے میں اگریسونیس بہت زیادہ. ایک بات یاد رکھیے گا, کسی صحیح کو خراب کرنے میں بڑی محنت ہوئی ہوتی ہے. بڑی محنت کر کے ایک معصوم سے بچے کو 20-22 سال کا پیکیج آف اب نارمیلٹی, پیکیج آف اگریسونیس, پیکیج آف obsessive compulsion disorder, پیکیج آف بائیپولر یا کوئی بھی بیماری اس کے اندر پنپ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک بات آپ کو یہاں, یہ پہلی بات ہو گئی, یعنی میں نے کیا کہا, لوگ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو امید لگاتے ہیں, جو توقع لگاتے ہیں, جو آ کے کہتے ہیں, وہ کام ہی آپ کا نہیں ہوتا. بات سمجھ رہی ہیں؟ اچھا آپ اگلا درجہ بھی آپ کو بتا دوں, اگر آپ ریناؤن ہیں, ریناؤن فیمس ہیں, یہ عمل اور زیادہ بڑھ جائے گا. ابھی تو ٹیچر ہے نا آپ اگر فرض کریں ایک سیلیبریٹی ہیں, کسی بھی شعبے میں آپ کا نام ہے, لوگ آپ کو آ کے ایسے ایسے کام کہیں گے, آپ حیران ہو جائیں. وہ آپ سے سفارش کروائیں, آپ کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ سمجھیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اپنے کا درد ہوتا ہے, دیکھیں جی, اپنا, آپ کبھی تھانے نہیں گئے لیکن آپ کا جاننے والا کسی تھانے میں پھنس گیا, پہنچیں گے وہاں, اپنے کا درد ہوتا ہے. لوگ آپ کام ڈھونڈ کے ارد گرد سے اکٹھے کر کے آپ کو کام کہنا شروع کر دیتے ہیں. پہلا پرابلم اس سوسائٹی کا کیا ہے, یہ سوسائٹی غلط امید لگاتی ہے لوگوں سے, اور غلط امید لگا کے کام کہتی ہے. یہ بڑے لوگوں کو بیماری ہے. یہ اگر بندے کو سمجھ آ جائے نا, ایک تہذیب یافتہ شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کام کس کو کہنا ہے, یا کہنا ہی نہیں ہے, یا خاموشی اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو والدین جو یہ آ کے ٹیچر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ٹھیک کر دیں, یا آپ کہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کیا کہنا ہے ٹیچر کو آ کے, اور کیا, کہیں ہم ٹیچر سے غلط امید تو نہیں لگائے بیٹھے اس سوسائٹی کی طرح, جیسے ساری سوسائٹی مختلف طرح کی امیدیں لوگوں سے لگائے بیٹھے. پہلی چیز. اچھا دوسری بات یہ, میرے ذاتی مشاہدے میں بھی یہ چیز رہی, بے شمار والدین بچے کو لے کر آئے, انہوں نے کہا جی آپ اس کو ٹھیک کریں. میں نے چند منٹ دونوں کو سنا, دونوں پارٹیز کو, اور مجھے اس کے بعد سمجھ آئی ہے کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت والدین کو ہے. اب یہاں پر کسی کو یہ جو ورڈ آپ نے بولا ریئلائز کروانا, یہ ایک آرٹ ہے. کیا بولا جی؟ یہ پورا آرٹ ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اور بچے سے علیحدہ کر کے کام کریں, اس کے سامنے نہ کریں, نہیں تو وہ اچانک سے کہے گا میں کہتا نہیں تھا. نہ وہ بچہ گستاخ ہو جائے گا اور زیادہ. اس کو علیحدہ کریں, والدین کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کریں. انہیں کہ جی میری گزارش ہے کہ آپ ذرا سوچیں, کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو آپ سے ہو رہا ہے اور اس کے اثرات اس بچے میں دکھ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی عمل ایسا ضرور ہے جو اس کے آپ کے عمل کی وجہ سے اس کے اندر پک رہی ہیں کچھ چیزیں. یہ ریئلائز کروانا چاہیے. تیسری بات, لوگوں کو پریکٹیکل بات کریں. انہیں کہیں جی دیکھیں ہم 5 یا 6 گھنٹے اسکول میں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے. اسکول ایک ماحول دیتا ہے جس کو کمپٹیشن کی فضا کہتے ہیں, جس میں مینرز ہے, جس میں ڈسپلن ہے, جس میں
یونیفارم ہے, ٹائم پہ آنا ہے, ٹائم پہ جانا ہے, ٹیچرز ہیں, امتحان ہے, ریویژن ہے, ٹیسٹ سیشن, سب کچھ ہے نا اس پیکج میں, کھیل کا میدان ہے, اسمبلی ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ جو 19 گھنٹے گھر پہ ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے والدین کو, اور والدین کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کا بچہ اس کے مستقبل کی تعمیر میں یا مستقبل کی تخریب میں, خرابی میں, اسکول کا ایک رول ہے لیکن زیادہ بڑا رول گھر کا ہے. اگر گھر سے ہی چیزیں خراب ہیں تو دنیا کا بہترین اسکول بھی بچے کے مستقبل کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اگر اسکول بھی اچھا اور گھر سے بھی سپورٹیو ماحول ہے تو سمجھ لیجئے اللہ کا کرم ہو گیا. یہ والدین کو ریلائز کروانا میری بہن بڑا ضروری ہے, اور ان کو پریکٹیکلی یہ کہنا چاہیے, دیکھیں خدا کے لیے سوچئے, یہ آپ کے بچے کا مستقبل خراب ہوتا ہے, آج سے 10-20 سال بعد باتیں یہ نہیں ہوں گی ہم نے فیس دی تھی, یہ آپ کا بچہ ناکام ہوگا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ صرف ایسے آپ کو ملیں گے, ایسی قسم ایسے لوگ ملیں گے جو صرف فیس دے کے آزاد ہیں, وہ سمجھیں بس اب ہمارا کام ختم. بچہ, انسان کا بچہ پالنا اور انسان کے بچے کو ایک شاندار انسان بنانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اس معاشرے کو کارآمد شخص دینا مشکل ترین کام ہے. اس معاشرے کو فائدے مند شخص دینا مشکل ترین کام ہے. ایک قابل کریکٹرفل انسان اس معاشرے کو دینا مشکل ترین کام ہے. اس میں کتنے سالوں کی گھر کی گرومنگ, اسکول کا رول, کمپنی کا رول, ٹیچرز کا, انسپریشنز کا, مطالعے کا, سب چیزوں کا رول کرتے کراتے آخر کار بندے کو کہیں پہنچاتا ہے, پھر جا کے وہ کچھ شخص بنتا ہے, شاہکار بنتا ہے. تو والدین کو ان کی ذمہ داری ان کو محسوس کرانا, ادب اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے, یہ آپ سب سیکھیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پی ٹی ایم ایک وہ ہے جو ہمارے اسکولوں میں ہوتی جا رہی ہیں, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی جا رہی, خانہ پوری زیادہ ہے. صحیح معنوں میں یہ آرٹ ہونا, ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کروا دیتے ہیں کہ جی ہاؤ ٹو ٹیچ, لیسن کیسے پلان کرنا ہے, پڑھانا کیسے ہے, افیکٹو کیسے بننا. ہم یہ نہیں سکھاتے والدین کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. والدین کی امیدیں تھوڑی سی ذرا کم کر کے ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ لانا کہ دیکھیے خدا کے لیے آپ کا بچہ 60% والا ہے, اس سے 90% کی امید نہ لگائیں. یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ خود انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, اس کا آئی کیو لو ہے, وہ ایوریج ہے, اس ایوریج میں وہ اچھا ہو جائے. 60% والا 70% ہو جائے ٹھیک ہے, 70, لیکن 90 کی امید لگانا سرے سے غلط ہے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہمارے ہاں جو زیادہ تر کلچر ہے, میں بڑی اس کو معذرت کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں, معافی کے ساتھ, والدین کو اوپر سے ہم سیٹسفائی کر لیتے ہیں. یہ وہ ڈیمانڈ ہے والدین کی, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور وہ ہر بچے کو میڈل ٹاپ کروانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں زندگی میں سب سے بدترین عملیہ آپ اپنے ساتھ جھوٹے ہیں. آپ سچ نہیں افورڈ کر سکتے کہ بھائی میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں, میں اتنا لائق نہیں ہوں, میں اتنا قابل نہیں ہوں. تو جب یہ آپ ایک آرٹیفیشل چیز ڈیمانڈ کریں گے تو پھر اسکول سب کے چہروں پہ یہاں سٹار بنا کے شاباش, گھر جا کے دادو خوش, نانو خوش, منڈا میڈل لے کے آیا. جب منڈے نو نہ دوجی دا پڑھا, دو دا پڑھا آندا ہے, نہ تین دا آندا ہے, نہ ککھ آندا ہے, نہ ABC آندی ہے, وہ لیکن ٹاپ ہے. سر یہ بڑا دکھ ہے. اپریسیشن کسی حد تک ریئلٹی کے قریب ہونی چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ سیٹسفائی کر کے بھیج دینا. اچھا یہ ہوتا کیا, اس کا اینڈ سن لیں کیا ہوتا ہے. یہ کہیں جا کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں اس بچے اس کو پتہ لگ جاتا ہے میرے ساتھ دھوکا ہوتا ہے, یا والدین کو پتہ لگ جاتا ہے, اور کتنی ریپیوٹ ان ٹیچرز کی اور سکولز کی خراب ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اس سے بھی ایک بدتر کام ہوتا ہے, کسی میچور ایج میں جا کے اس کو یاد آتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم اور ستم میرے اسکول نے میرے ساتھ کیا, انہوں نے مجھے پریپیئر نہیں کیا, انہوں نے ٹرخایا, گونگلوں سے مٹی جھاڑی اور اگلے لیول پہ اپ گریڈ کر دیا. تو میری بہن ہمیں یہ پی ٹی ایم والدین کو مینیج کرنا, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہمیں آرٹ آنا چاہیے کہ بڑی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں اسکول کا ایک اور فرض بھی ہے, یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں, اسکول کو والدین کو بھی ٹیچ کرنا چاہیے انڈائریکٹ, کبھی پمفلٹ کے ذریعے, کبھی بروشر کے ذریعے, کبھی مدر کلب بلا لیا, کبھی پیرنٹس اکٹھے کیے, کسی اچھے اسپیکر کو بلا کے یہ نمبروں کے خلاف تقریر کروائی. ہاں جی, میں تو یہی تقریریں کرتا ہوں. میرے اسٹوڈنٹس بھی, کتنے اسپیکرس ٹرینرز ایسے ہیں, یہ جو ڈیبیٹس آپ کو سوسائٹی میں مل رہی ہیں یہاں سے شروع ہوئی, ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی انفلوئنسر کو بات کرتا ہے, کوئی اسپیکر بات کرتا ہے, آہستہ آہستہ وہ پوری سوسائٹی میں چلی جاتی ہے. مثلا ایک ڈیبیٹ ہے ڈگری ورسز سکلز کی, وہ ہم نے اتنی بات کی وہ چلے گئی. ایک ڈیبیٹ ہے جی یہ مسٹر چپس نکلنا چاہیے تھا, کوئی اچھا لٹریچر کا پیغام اس میں سیرت کے مطابق, یہ میری چلائی ہوئی کمپین ہے جو آج گورنمنٹ بات کر رہی. سو میں بتانا آپ کو چاہوں گا کہ
کہ یہ بات کریں، کنکر مارے اس سکوت والے پانی میں کہیں نہ کہیں کنکر پھینکتے رہیں. اور